وہ کمرے میں نہیں ہے. تو یہاں پر یہ قسم یمین لغو ہے، کیونکہ میں تو اپنے قسم میں سچا ہوں. جس وقت میں کمرے میں تھا وہ بھی کمرے میں تھے، جب میں نکلا بعد میں وہ نکلا ہوا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، عاطفہ صاحبہ، نیلم صاحبہ، انم صاحبہ، سائمہ، کرن اور معافیہ، حافظ عطا اللہ. اچھا، تو ایک ہو گیا حافظ صاحب، ایک ہو گیا یمین اللہ ہو، یعنی وہ قسم جس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور قسم کھانے والا گو کہ وہاں پر جو انہوں نے قسم کھا لیا تو وہ تو یعنی واقع میں اس طرح نہیں ہے، لیکن قسم والا اپنے ذہن میں اور اپنے ادبار میں سچا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. دوسرا ہے یمین منعقدہ. حافظ ماجد صاحب، یمین منعقدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا آپ مستقبل پر قسم کھا لے کہ اگر میں نے اس طرح کر لیا، قسم خدا کی کہ میں اس طرح نہیں کروں گا. مثلا آپ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہے کہ قسم خدا کی میں فلاں سے یا بہن سے، بھائی سے میں باتیں نہیں کروں گا، اور بعد میں جو ہے آپ باتیں کر لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ. اس کا انعقاد ہو گیا، ابھی اس کا کفارہ ہے. یا وہ کفارہ کس طرح ہے کہ یا تو 3 دن آپ روزے رکھیں گے، یعنی کیونکہ آپ نے قسم توڑ دیا. جب آپ نے قسم توڑ دیا تو اس کا جو کفارہ ہے تو یا تو 3 دن روزے رکھنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا رقبہ کو آزاد کرنا ہے. یا رقبہ کو آزاد کرنا ہے. یہ یمین منعقدہ کا جو ہے وہ ہے بالکل. حافظ صاحب، کفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. تو یا 3 روزے ہیں، یا جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا جو ہے رقبہ کو آزاد کرنا ہے. رقبہ سے مراد یہاں پر غلام ہے، چونکہ آج کل غلام تو ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے یا 10 مسکینوں کو کھانا ہے، یا 3 دن جو ہے متواتر روزے رکھنے ہیں. تو یہ اچھا، یہ 2 اقسام ہو گئے. ہاں نیلم صاحبہ، بالکل غلام، رقبہ سے مراد یہاں پر غلام ہے. قیدی پر بالکل اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. قیدی پر بھائی وہ تو قتل کے کیس میں وہاں پر قید ہوگا، تو کیا آپ اس کو جو ہے وہ آزاد کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے تو یا دیت ہے اور یا اس کے لیے قصاص ہے. تو قیدیوں پر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا. اس کا اطلاق جو ہے غلام پر ہے، اور غلام آج کل نہیں ہے، کیونکہ UN اقوام متحدہ کے چارٹر اور قانون کے روح سے کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام نہیں رکھ سکتا. کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام نہیں رکھ سکتا. تو اچھا، منزہ جاوید صاحبہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو یہ 2 قسمیں ہو گئے، ایک ہو گیا یمین لغو اور ایک یمین منعقدہ. تیسرا قسم جو قسم کا ہے وہ ہے یمین غموس. یہ بہت خطرناک ہے.
اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو کفارہ ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔ یمین غموس، غموس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غم سے ہیں، غم سے، اور غمز کسی چیز کو پانی میں غوطہ دینے کو یا غوطہ لینے کو کہا جاتا ہے، غمز۔ تو یہ بھی جو ناجائز قسم کوئی کھا لے تو اس کو دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، اللہ میں بچا لے۔ اور یہ جو قسم کی قسم ہے جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، تو یہ اکثر ماضی پر جو ہے قسم ہوتی ہے۔ مثلا کسی کی زمین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی زمین نہیں ہے اور آپ اس پر قسم کھا لیں، آپ نے جھوٹ کی قسم کھا لی، یا کسی پر آپ نے جھوٹا بہتان باندھ لیا اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں نے جو ہے ان کو دیکھ لیا تھا، یا وہ یہ کر رہے تھے، یا انہوں نے جو پیسے چرائے وغیرہ وغیرہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یمین غموس کا بھی کفارہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ دوزخ کی آگ ہے۔ اس لیے قسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جائز چیز پر بھی آپ قسم نہ کھائیں۔ یہ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ جائز چیز پر بھی قسم نہ کھائیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک فیصلہ آیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے کہا دوسرے بندے کے بارے میں کہ اس نے میرے 200 درہم کھائے ہیں، میں نے ان کو دیے اور اس نے مجھے واپس نہیں کیے۔ وہ دوسرا جو بندہ تھا جس پر دعویٰ تھا وہ قسم کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، جس نے انکار کیا تو پھر اس کو ہم قسم دیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ اب یہ انکار کر رہے ہیں تو ہم اس کو قسم دیں گے۔ تو وہ بندہ قسم کے لیے تیار ہوا، تو امام ابو حنیفہ نے ان کو منع کیا کہ نہیں یار، نہیں سر، نہیں، آپ کی جگہ میں 200 درہم ان کو دے رہا ہوں لیکن آپ قسم نہ کھائیں۔ آپ کی جگہ میں 200 درہم دے رہا ہوں لیکن آپ قسم نہ کھائیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم قرآن کی، قسم اللہ کی، قسم یہ حال، یہ تو یہ عام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام معاملات میں بھی یہ دو جو چیزیں ہیں، بلکہ 3 چیزیں، ثلاثن حزلہن حزل وجدہن جد۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم، اس سے جو ہے آپ اپنے آپ کو دور رکھ لیں، اور ایک وہ مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں آپ کو طلاق دے دوں گا، آپ کو طلاق ہو، آپ کو یہ ہو، آپ کو یہ ہو، آپ کو طلاق ہو، آپ گھر سے جو ہے۔ تو یہ الفاظ بھی جو طلاق کے الفاظ ہے اس کو بھی منہ پر نہیں لانا چاہیے۔ یہ کچھ لعنتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اس کو میں لعنتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق طلاق طلاق۔ پھر مسئلہ کس کے لیے بنتا ہے؟ مسئلہ جب بنتا ہے تو وہ مسئلہ تو فیمیل کے لیے، خاتون کے لیے، اور خاص کر جو ہمارا معاشرہ ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، تو یہ تو مین ٹو مین سوسائٹیز ہے۔
مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج وہ طلاق دے دے کل ان کو ایک اور خاتون مل جائے گی، بلکہ لڑکی ان کو مل جائے گی، اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ کس کے لیے؟ مسئلہ پھر خاتون کے لیے ہے کہ یہاں پر تو کوئی دوبارہ وہ نکاح کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ اگر بیوہ ہے تو اس کے لیے بھی تیار نہیں نکاح کے لیے، مطلقہ ہے اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ ابھی عرب سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میجارٹی بیویاں ہیں امہات المومنین، تو اس میں بغیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تو ساری یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہے، یہاں پر جو ظلم خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک عورت کے ساتھ، فیمیل کے ساتھ، میرے خیال میں کسی بھی معاشرے میں، کفر کے معاشرے میں بھی اس طرح ظلم نہیں ہو رہا۔ تو یہ بے وقوف طلاق کر اس کی زندگی جو، اور پھر اگر خاتون کے ساتھ بچے ہو تو پھر اور اس کے لیے مسئلہ جو ہے وہ بن گیا، کون پھر اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتے؟ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ طلاق کا لفظ منہ پر نہیں لانا چاہیے، کہ معمولی سے جھگڑا ہو گیا، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو بھی منہ پر جو ہے طلاق، معمولی جھگڑا ہو گیا تو بھی اس پر جو ہے وہ طلاق۔ تو ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ابھی قسم کے 3 قسمیں ہو گئے، اس میں ایک قسم جو یمین منعقدہ ہے اس پر کفارہ ہے، اور کفارہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، یا تو رقبہ کو آزاد کر لے، لیکن آج کل رقبہ غلام ہے ہی نہیں، یا 3 دن جو ہے روزے رکھ لے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نیلم صاحبہ یہاں پر ایک اور مسئلہ، اگر کسی نے جائز چیز سے قسم کھائی ہو، مثلا قسم کھا لے کہ میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ دیکھ لے تو جائز چیز سے قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قسم توڑ دے، یہ قسم توڑ دے، یا میں بھائی کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا، یا فلان کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ یہ گناہ ہے جب آپ اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتے، آپ اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہے، یا حلال چیز سے آپ نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی چیز میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، کچھ اور پاگل قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جب آپ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے سامنے رکھ لے تو وہ قسم کھائے، قسم خدا کی میں نہیں کھاؤں گا، قسم اللہ کی میں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ قسم توڑنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ یہ جو منیبہ صاحبہ یہ جو آپ نے لکھی، بالکل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس طرح جو غلط نظر ہو اس کو بھی توڑنا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حروف قسم، وہ بھی آپ پڑھ لیں، کیونکہ اس کے بعد ہم تیسرے یونٹ پر جا رہے ہیں، اور وہ یونٹ قصص القرآن۔ تو ابھی تک ہم 2 یونٹ کر چکے ہیں۔ ایک جو ہے سب سے پہلے جو تھا وہ ناسخ اور منسوخ، وہ بھی بالکل غلام حلیمہ صاحبہ بالکل واجب اس لیے ہیں کہ آپ نے جائز کام سے قسم جو ہے وہ کھا لیا، اور یہ حرام ہے اسلام میں، کہ مثلا آپ کہتی ہے کہ میں یہ فروٹ نہیں، قسم خدا کی میں یہ فروٹ نہیں کھاؤں گی، یا قسم خدا کی میں بہن کے ساتھ باتیں نہیں کروں گی، ابھی اگر 3 دن سے زیادہ آپ باتیں نہیں کرے گی تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔
تو گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے آپ کو قسم توڑنا یہ واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو ایک ناسخ اور منسوخ وہ بھی امتحانی نقطہ نگاہ سے ضروری ہے، اس کو بھی پڑھ لے. پھر اس کے بعد قسم یعنی اقسام القرآن، قرآن کریم میں جو یہاں پر ایک اور مسئلہ حافظ صاحب، یہ قلم نے کہا تھا کہ غیر اللہ پر قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. غیر اللہ پر قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور شرک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ پر قسم کھائی تو اس نے شرک کر لیا. اور کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بچوں کو منع کر لے کہ ماں کی قسم، بہن کی قسم، یا والد کی قسم، زمین کی قسم، دھرتی کی قسم، ملک کی قسم، یہ سارے جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور شرک ہے. تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یا غیر اللہ پر قسم کھائی تو اس نے شرک کر لیا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ رب العزت جو غیر اللہ یعنی مخلوق ہے ان کی قسم خود کھا رہا ہے. مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو والعصر قسم ہے زمانے کی، اور بہت سی جگہ اور وہاں پر جو ہے مخلوقات کی قسمیں ہیں. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اور اس طرح بالکل حافظ صاحب یہ زمانے کی قسم. تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، اس طرح والنجم بالکل واللیل اذا عسعس، تو یہ سارے جو ہے غیر اللہ کی قسمیں ہیں. تو حدیث میں تو ایک ہے یہ شرک ہے، اور دوسری طرف خود اللہ رب العزت جو ہے وہ قسمیں مخلوق کی کھا رہے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حافظ عطا اللہ صاحب کوئی جواب دے سکتا ہے؟ منیبہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ آج غیر حاضر ہے میرے خیال میں. اچھا، کوئی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کر لیا، اور ادھر اللہ رب العزت زمانے کا بھی قسم کھا رہے. نہیں، خالق اور مخلوق کے سٹیٹس کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم قسم کی بات کر رہے. حافظ عطا اللہ صاحب، ہم قسم کی بات کر رہے ہیں، ہم سٹیٹس کی بات نہیں کرتے. خالق اور مخلوق میں تو کوئی مماثلت ہی نہیں ہے. ابھی اللہ اور مخلوق کے درمیان کیا مماثلت ہو سکتی؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. لیکن یہاں پر خالق جو ہے مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق کی قسم وہ شرک ہے. جی کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اقصا صاحبہ، مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھ لے یہ جو قرآن کریم میں مخلوق کی قسمیں ہیں، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اقسام القرآن، اور میرے خیال میں علامہ سیوطی کی بھی اقسام القرآن پر ایک کتاب ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اللہ رب العزت
مخلوق کی قسم کار ہے قرآن کریم میں، تو یہ قسم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ گواہی کے معنی میں ہے، شہادت کے معنی میں ہے۔ مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، شاہد ہے یہ زمانہ، گواہ ہے یہ زمانہ کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسران میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اس طرح والصافات والصفا فالزاجرات زجرا، تو وہ بھی بمعنی گواہی کے، کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو عبدالرؤوف صاحب کہا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی قسم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر قسم میں نے توڑ دی تو اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ وہ مجھے سزا دے دے، لیکن کوئی انسان، کوئی جن، کوئی ملک، کوئی پیغمبر، کوئی بھی اللہ پر تو قادر نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور یہ جتنے بھی ان کے سوا ہے وہ ہے مخلوق۔ تو قرآن کریم میں جو مخلوقات کی قسمیں ہیں تو وہ گواہی کے ہیں۔ کس چیز کے ہیں؟ گواہی کے ہیں۔ یہاں پر اس یونٹ کو ہم ختم کرتے ہیں، اس باب کو ختم کرتے ہیں، اور ہم چلے جاتے ہیں تیسرے یونٹ پر، تیسرے باب پر، قصص القرآن۔ قصص القرآن یا قصص القرآن، لیکن جو صحیح پروننسیشن ہے تو وہ ہے قصص القرآن، اور قصص القرآن کی بھی گنجائش ہے، لیکن بلیغ اور فصیح یہی ہے کہ ہم کہہ دیں قصص القرآن۔ اچھا، ایک اور چیز، اگر پچھلے یونٹ میں یعنی اقسام القرآن میں، قرآن کی قسموں میں کسی کو مشکل ہو تو ابھی سوال کر لیں، میں اس کو جواب دے دوں، کیونکہ ہم اگلے یونٹ پر، اگلی باب پر، اگلے چیپٹر پر تب جائیں گے جب یہ چیپٹر آپ کے لیے کلیئر ہو۔ تو ہے کسی کا کوشچن، کسی کا سوال یا کوئی مشکل؟ آپ کا آنسر، وہ آپ کا کوشچن کیا ہے؟ صاحبہ کوشچن کیا تھا؟ ابھی تو میرے سامنے سے نہیں گزرا، تو آپ کوشچن دوبارہ لکھ لیں۔ اچھا، صبا صاحبہ کہہ رہے کہ کلیئر ہے۔ کسی کا کوشچن ہو تو میں اس کا جواب دے دوں۔ اچھا، قسم والا عمیرہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بالکل کلیئر ہے۔ نہیں، آپ دیکھ لیں بات بات پر جو ہے وہ کیوں قسم کھائے۔ یہ تو کوئی جانور جو ہے بات بات پر قسم جو ہے وہ کھاتا ہے، انسان تو اس طرح نہیں کھاتا کہ وہ بات بات پر جو ہے وہ قسم کھائے۔ یہ تو کوئی جانور اس طرح کر سکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہے تو وہ بات بات پر قسم جو ہے وہ کھائے گا۔ اور کیوں یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کو میں یقین دلا دوں؟ کیا میں اس پر مجبور ہوں کہ میں جو کچھ کہوں میں انسانوں کو جو ہے وہ یقین دلاؤں؟ اگر یقین کرتے کر لے، ورنہ باڑ میں چلے جائیں، کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو جج یا مفتی وغیرہ وغیرہ یا کوئی فیصلہ ہے اس میں آپ کو بتا دے تو وہاں پر آپ قسم کھا لیں۔ جہاں پر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو وہ تو ہم وہاں پر قسم نہیں کھاتے۔ مثلا سچائی کی گواہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، عدالت میں جا کر قسم کھا لے، صحیح قسم۔ تو یہ بات بات قسم، بات بات پر جو ہے قسم، یہ انسانوں کی جو ہے وہ اچھا مسلمان کی یہ نہیں ہے پہچان۔
بلکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ شریعت ہمیں جائز باتوں پر بھی قسم کھانے سے منع کرتی ہے، کہ جائز کاموں پر بھی آپ وہ قسم نہ کھائیں۔ مثلا ایک دکاندار ہے، وہ اپنا سامان جو ہے وہ قسموں کے ذریعے جو ہے وہ بیچ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر کہ وہ سچ پر قسم کھا رہے لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اوکے آفتاب احمد صاحب، اوکے ابھی ہے قصص القرآن یا قصص القرآن۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ہم قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ یعنی وہ واقعات اور وہ احداث جو پچھلے قوموں کی قرآن کریم میں ذکر ہو چکی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قصص القرآن۔ اور یہ جو قصص القرآن ہے، اس کو اگر ہم تقسیم کر لیں زمانے کے لحاظ سے، تو زمانے کے لحاظ سے وہ 3 پر ہم تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا قصص الاقوام الماضیہ، قصص الاقوام الماضیہ۔ دوسرے نمبر پر ہے قصص الاقوام الحالیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے قصص الاقوام المستقبلیہ۔ اقوام الماضیہ مثلا آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں جو فرعونہ ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم ابراہیم، قوم صالح، قوم نوح، اور اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام، تو ان کے بھی واقعات ہیں۔ یعنی وہ اقوام جو گزر چکے ہیں، اور اس طرح قصص الحالیہ ان قصوں کو کہتے ہیں جو پریزنٹ میں ہو رہے ہو، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فِيهَا نَبَأُكُمْ وَنَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ، اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی خبر ہے، آپ لوگوں کی بھی خبر ہے، جو کچھ آپ کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اور جو کچھ پہلے والے کر رہے تھے، جو آپ سے پہلے اقوام ہیں وہ کر رہے تھے، تو وہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الواقعات المستقبلیہ، مستقبل کے بارے میں بھی قرآن کریم میں چیزیں ذکر ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اچھا، اور اس طرح قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد زمانے کے لحاظ سے ہم نے قصے کو 3 پر تقسیم کر لیا۔ قصہ الماضیہ اور قصہ الحالیہ، پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، والقصہ المستقبلیہ، مستقبل میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اشخاص کے لحاظ سے جب ہم قصہ قرآنیہ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ 2 پر کرتے ہیں۔
مثلا قصص الانبیاء و قصص الغیر الانبیاء، یہ لکھ لے، یہ چیزیں آپ کی کتاب میں نہیں ہے. حافظ صاحب، کاشفہ صاحبہ، منیبہ صاحبہ، یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے. مثلا انسانوں کے اعتبار سے جب ہم وہ کرتے ہیں یا اشخاص کے اعتبار سے، تو قرآن کریم میں انسانوں کے قصے بھی ہیں اور غیر انسانوں کے قصے بھی ہیں. اس طرح یا نہیں ہے حافظ صاحب؟ اس طرح یا نہیں ہے؟ دیکھو نا، قرآن کریم میں انسانوں کے بھی قصے ہیں لیکن غیر انسانوں کے بھی قصے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لے، شیطان کو دیکھ لے، وہ تو غیر انسان ہے. غیر انسان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنات میں سے تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر لی، تو اللہ نے جنت سے نکال لیا. تو جناتوں کے قصے اور انسانوں کے قصے، اور اس کے ساتھ ایک اور فرشتوں کے بھی اس میں قصے ہیں. فرشتوں کے ہیں یا نہیں ہیں؟ سیدنا جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، مثنى وثلاث ورباع، یزید اللہ فی خلقی ما یشاء. عائشہ صاحبہ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں کے قصے نمبر 2، جنات کے قصے نمبر 3، فرشتوں کے قصے نمبر 4، جانوروں کے بھی قصے. ہدہد، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید. یہ دیکھ لیں. یار محمد علی صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ یہ میرے پاس جو ہے رجسٹر ہے کہ آپ لکھتے 4614 اور پھر لکھتے پریزنٹ؟ آپ لیکچر نہیں سن رہے ہیں. تو یہ دیکھ لے، ہدہد کا جو واقعہ ہے اور جانوروں کے جو واقعات ہیں، اور اس طرح نملہ کا، چونٹی کا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا قصہ ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے دیکھ لے کس طرح فصیح اور بلیغ، کس طرح فصیح اور بلیغ تقریر کر رہی ہے یہ چونٹی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. بلکہ یہاں پر آپ دیکھ لے، نیلم صاحبہ، آپ نے سورہ فیل کا لکھا. ایک اور قرآن کریم کا اعجاز میں آپ کو جانوروں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے جب کسی جانور کا نام لے لیا تو وہ بہت چھوٹا جانور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بعوضہ، مچھر. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. یہ دیکھ لے اس طرح یا نہیں؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ باغ نہیں کرتے، ان یذکر مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تاکہ وہ مچھر کی جو ہے وہ مثال ذکر کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، یا چھوٹے ہونے میں اس سے زیادہ. یہ تو عربوں کو سمجھانے کے لیے.
ورنہ چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ جو جانور ہے وہ تو جرثومات ہے، لیکن اس وقت اگر عربوں سے کہا جاتا کہ یہ بدن میں سر جرثومے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ تو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوض فما فوقها. تو سب جب فرسٹ اللہ نے کسی جانور کو ذکر کر لیا تو وہ ایک چھوٹا جانور ہے اور وہ ہے مچھر، اور آخر میں جو ہے ایک بڑے جانور کا جب آخری پارہ ہے، پہلے پارے میں تو مچھر کا ذکر ہوا، آخری پارے میں فیل کا ذکر ہوا، ایلیفینٹ کا ذکر ہوا، اور جانوروں میں بہت بڑا جانور ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بڑا جانور ہے. اور دیکھ لیں مچھر اور ایلیفینٹ میں ایک مماثلت بھی ہے. ہاں معافیہ صاحبہ یہ مچھر اور ایلیفینٹ میں ایک مماثلت ہے. پیروں میں آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سونڈ، ایک سونڈ جو ہے وہ تو ایلیفینٹ کی بھی سونڈ ہے، لیکن مچھر کی بھی سونڈ ہے. وہ جس طرح وہ ابھی گرمی کا موسم شروع ہونے والے، وہ سونڈ اس طرح جو ہے وہ جو سوئی کی طرح جو ہے جب اگر اور وہاں سے انسان سے خون جو ہے وہ پی لیتا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے قرآن کریم کا اعجاز ہے. تو ابھی آپ اس تقسیم کو دیکھ لیں. پہلے ہم نے قصہ کو 3 پر تقسیم کر لیا. نمبر 1 قصہ الماضیہ، پھر اس کے بعد قصہ حالیہ، اور پھر اس کے بعد قصہ مستقبلیہ. اور پھر اشخاص کے اعتبار سے ہم نے قرآن کریم میں جو قصص مستقبلیہ ہے نا، جو کچھ مستقبل میں ہو رہا ہے، اور اس کی مثال میں نے عائشہ صاحبہ دے دی، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، اور پھر بعد میں ہوا اس طرح. ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، تو یہ 3 جو ہے اقسام زمانے کے لحاظ سے، پھر اشخاص کے لحاظ سے انسان، جن، ملائکہ، اور جانوروں کے بارے میں جانوروں کے جو قصے قرآن کریم میں، یہ 3 اعتبار سے قصص القرآن کا ایک تقسیم. پھر اس کے بعد اشخاص کے اعتبار سے 2 پر ہم تقسیم کرتے ہیں: اشخاص مذموم و اشخاص ممدوح. لبنہ صاحبہ، پھر اس کے بعد یعنی 4 نمبر پر جب ہم تقسیم کرتے، ان کو لکھ لے، یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے. تو پھر اشخاص جو ہے وہ 2 پر ہم تقسیم کرتے ہیں: اشخاص مذموم، وہ اشخاص جس کا قرآن کریم میں ذم ہو چکا ہے، مثلا ابلیس ایک شخص ہے، شیطان ایک شخص ہے، قارون ایک شخص ہے، فرعون ایک شخص ہے، اور ان کے قصے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یار یہ گروپ بنائی گئی ہے، یہ ابھی وہ ہے، یہ ختم کر لے ان چیزوں کو. میں یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں اور آپ جوائن کر رہے، بالکل جوائن نہ کرے اس طرح کوئی گروپ. اسٹوڈنٹ کو چاہیے، پھر یہ یونیورسٹی کے لیے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح گروپوں کو نہ بنا لے. اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کے گروپ بنائی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بالکل نہ کرے، خاص کر فیمیل جو اسٹوڈنٹ ہے. تو اس طرح گروپوں سے آپ باز رہیں. میں ادھر لیکچر دے رہا ہوں اور وہاں پر آپ جو ہے گروپوں کی تشہیر کر رہے ہیں. کیوں آپ کر رہے ہیں؟ جو یونیورسٹی کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے.
کہ یہاں سے آپ ماسٹر بن گئے اور آپ جو ہے وہ رہنمائی کے لیے گروپ بنا رہے. کوئی گروپ خاص کر جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے وہ اس طرح گروپوں کو بالکل جوائن نہ کرے. اچھا تو ایک جو ہے یعنی وہ اشخاص جو ممدوح ہے جس کی مدح ہے اور ان کے قصے ہیں، مثلا سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اس طرح جبریل علیہ السلام. اور دوسرے نمبر پر وہ اشخاص جو مذموم ہے، وہ اشخاص جو مذموم ہے جن کا ذم ہے قرآن کریم میں، ان کے قصے، مثلا فرعون کو لے لیں، جہاں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ فرعون کا بھی قصہ ذکر ہو رہا ہے، تو ساتھ فرعون کا بھی قصہ ذکر ہو رہا ہے. اس طرح قارون کا ذکر، حامان کا ذکر وغیرہ وغیرہ. تو یہ 5 تقسیمات ہو گئے، 5 تقسیمات. حافظ صاحب کتنے ہو گئے؟ 5 تقسیمات. کوئی اس کو کر سکتے؟ 6ٹھی تقسیم میں آخر میں کر رہا ہوں. عاطفہ صاحبہ یہ تو ہو گئے نا 5 تقسیمات، لیکن مجھے ہر تقسیم کی جو ہے تقسیم کوئی بتا سکتے؟ پہلے ہم نے زمانے کے لحاظ سے اس کو تقسیم کر لیا. جی زمانے کے لحاظ سے 3 تقسیمیں بالکل. پھر اس کے بعد اشخاص کے لحاظ سے آخر میں جو تقسیم ہم کریں گے تو وہ انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے، مثلا انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء غیر بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء غیر بنی اسرائیل. مثلا آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں بہت انبیاء کا جو ہے وہ ذکر ہے، انبیاء کرام کا. تو اس میں کچھ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہیں اور کچھ کا تعلق غیر بنی اسرائیل سے ہے. تو یہ کوئی بتا سکتے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل عبدالرؤف صاحب آپ نے صحیح کہا. بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے. اس طرح جب اسٹوڈنٹ کو انسان پڑھاتے تو وہ خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ عبدالرؤف صاحب زندہ باد. اچھا، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ ہماری تاریخ سیدنا ابراہیم سے شروع، تو اللہ نے اس کا رد کر لیا کہ یہ یہودی تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، اعلان کی اس طرح نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، وہ توحید کے قائل تھے اور توحید پر قائم تھے، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر قائم تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ انبیاء جن کا تعلق
بنی اسرائیل سے ہیں اور وہ انبیاء جن کا تعلق غیر بنی اسرائیل سے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ انبیاء کا جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر زیادہ ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لے، باقی انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے قرآن کریم کی جو قصوں کی اور تقسیم ہے، مثلا اس میں جو طویل قصے ہیں، مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے پوری ایک سورت پر مشتمل ہے، اور اس کے نزول کا بھی ایک سبب ہے، اس کے نزول کا بھی سبب ہے۔ سبب یہ تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل تو یروشلم یعنی فلسطین کے رہنے والے ہیں، یہ مصر کس طرح پہنچ چکے کہ ان کی بادشاہی مصر میں ہو گئی؟ تو اللہ نے پوری سورہ یوسف جو ہے نازل فرمائی کہ کس طرح بنی اسرائیل یروشلم سے یا فلسطین سے جو ہے وہ مصر جا چکے تھے، اور وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر وہاں سے دوبارہ یہ بھاگ کے یہاں پر آ گئے، اور جو پوری تاریخ ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ہاں، جو پوری تاریخ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، دہرانے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح قصے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طویل ہے، اور کچھ قصے درمیان سائز کے ہیں یعنی متوسط ہے۔ اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کا قصہ پڑھ لے، سیدنا شعیب علیہ السلام کے قوم کا قصہ پڑھ لے، اس طرح صالح علیہ السلام کے قوم کا قصہ جو ہے وہ آپ پڑھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ قصے بہت زیادہ مختصر ہے، مثلا الیاس علیہ السلام کے قوم کا قصہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی اعتبارات ہے یا اقسام ہے، تو خاص کر یہ 3 یونٹ آپ کے لیے ایگزام کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو ضرور آپ پڑھ لیں۔ ناسخ اور منسوخ کا جو یونٹ ہے، پھر اقسام القرآن کا جو یونٹ ہے، اور قصص القرآن۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے عابدہ یاسین صاحبہ یہ تینوں یونٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی تیاری بھی ہے، اور بھی جو ہے وہ کام ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے کوشچن کر سکتا ہے۔ ماجد علی صاحب، صبا صاحبہ، منیبہ صاحبہ، جی اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ 2-3 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کوشچن کے لیے۔ یہ جو میں نے بات کی گروپ کے بارے میں، اس کو مائنڈ نہ کرے، لیکن بہتری اس میں ہے کہ اسٹوڈنٹ کے مسائل اکثر جو یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حل کر رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی آپ یونیورسٹی بھی آ سکتے ہیں، آپ کسی ٹیچر سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان گروپوں کو ایڈ نہیں کرتے، باقی مرضی آپ کی، لیکن ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وہ کل منیور صاحبہ کل آپ کو بتا دوں گا۔